خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے. آپ نے ان کی رائے سنی اور اب ہم جاتے ہیں اسلام آباد. اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. 1998 میں 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت کے وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں. گوہر ایوب صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. گوہر صاحب مجھے بتائیے اس وقت کیا ماحول تھا, اور جب یہ ڈیسائسو ایکشن ہونے جا رہا تھا کہ جناب ہم نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں, تب کابینہ کے کون سے بڑے بڑے ناموں میں اختلاف تھا؟ کون لوگ اس رائے کے حامی نہیں تھے کہ دھماکے نہ کیے جائیں؟ بیکاز آج تو ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ کر دیں دھماکے. اس وقت اصل صورتحال کیا تھی؟ بدامی صاحب, در حقیقت اس طرح ہوا کہ جب ہندوستان نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کیا پوکھران میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم بندرگاہیں بنائیں گے, اسے نہریں بنائیں گے, لیکن پاکستان کو علم تھا کہ یہ فوجی نوعیت کا دھماکہ ہوا تھا. ہمارے پاس جو کمیشن تھا ڈاکٹر عثمانی کے نیچے, نیوکلیئر پروگرام کے نیچے, اور پرامن تھا, تو جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو بھی بلا لیا, اس ٹیم کو اور بڑھایا, اور ایک نیوکلیئر پروگرام جو ویپن گریڈ کا تھا اس کے اوپر روانہ ہو گیا. یہ کریڈٹ بھٹو صاحب کو ضرور جاتا ہے. اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھی جاتا ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ, جو ہم نے یورینیم پہلے سے ڈھونڈ چکے تھے ڈاکٹر تارخیلی کے تھرو, ادھر پشاور کی یونیورسٹی میں کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی مل گئی, اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب بھی آ گئے. پھر 98 میں کیا ہوا گوہر ایوب صاحب؟ کی انریچمنٹ جی 5% سے 95% تک لے گئے. ٹھیک ہے. اب جو 11 مئی کو ہندوستان نے 98 میں ٹیسٹ کیا, جی تو پرائم منسٹر صاحب قزاقستان میں تھے, الماتے ان کے دارالخلافے میں میٹنگ تھی, میں ادھر اسلام آباد میں تھا. تو خبر ملی تو میں نے ایک دم میسج دیا وسیم سجاد صاحب کو, چیئرمین سینٹ کے تھے, کہ جی آپ سینٹ کا سیشن کنٹینیو کریں, جاری رکھیں, میں آپ کو بیان دیتا ہوں. تو بیان تیار کر کے میں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کا جواب دیں گے, انشاءاللہ دھماکہ کریں گے, ہم بھی کریں گے. پرائم منسٹر دوسرے دن آئے, بڑے خوشی میں, انہوں نے 2 دن جو تھی ہماری میٹنگز ان میں حصہ لیا, اور ہم نے فیصلے کیے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. جو جس طرح آپ نے فرمایا کس منسٹر نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کے اوپر نہ پوچھیں, کیونکہ جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی بالکل انکاری ہو گئے. نہیں, بڑا ضروری ہے نا ریکارڈ پر آنا. آپ اس وقت, چونکہ آپ کا نام ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی لیا, انہوں نے کہا جناب گوہر ایوب صاحب بھی واز ون آف دیم جنہوں نے کہا کہ دھماکے کریں, تو آپ کی بات ذرا معتبر ہے, اس لیے ضروری ہے نا کہ گوہر ایوب صاحب پتہ تو چلے کہ اس وقت کون لوگ تھے جو حامی نہیں تھے, اور آج کریڈٹ لیے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے کہا تھا میاں صاحب سے دھماکہ کر دیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں نے بہت زور سے اس چیز کو ہر سطح پہ جو بھی میٹنگ تھی, جہاں بھی تھی, میں نے کہا. نہیں, خلاف کون تھا؟ اور میڈیا میں بھی کہا, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی میں اسی طرح اس کو کہتا رہا کہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جن وزراء نے اپوز کیا ان کے نام لینا ابھی میرا خیال ہے مناسب بھی میں نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ سب سوائے 2 کے, ایک چودھری نثار, وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے جو تھے بیگم عابدہ حسین, اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے اقتصادی حالات ٹھیک نہیں, اور یہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم کر سکتے ہیں. دوسرے 2 اور تھے, ان کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج بالکل مکرتے ہیں اور بڑے بڑے بیان دیتے ہیں, تو ان کو چھوڑیں. تو کیا مسئلہ ہے گوہر ایوب صاحب, آپ کیوں نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی کہ کچھ دنوں بعد پرائم منسٹر صاحب کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے, لگتا تھا ڈھیلے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اس نیوکلیئر ٹیسٹ کے حق میں نہیں ہوں. اس پہ میں نے پھر کہا کہ جی یہ تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں, اور اگر ہم نے نہ کیا, ہماری حکومت نے نہ کیا, تو لوگ گلی کوچوں میں آ جائیں گے, اور ادھر مظاہرے ہوں گے, اور ہمیں حکومت سے ہٹا دیں گے, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو آئے گا وہ ضرور ٹیسٹ ضرور ہوگی, ہم لیکن کون کرے گا یہ مجھے نہیں ہے, لیکن ٹیسٹ ضرور ہونی ہے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں یہ باقیوں سے بھی ویوز لیتا ہوں. شروع کیا, ہم 13 تھے ادھر بیٹھے ہوئے, سب کا ویو لیا, تو سب نے کہا ہاں ہونا چاہیے, اور صرف وزیر اعظم جو ان سے وہ رہ گیا. بعد میں آخر میں کہتے ہیں ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, غلط فہمی میں نہ ہو, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. پھر ہم آگے بڑھ گئے. یعنی مجھے یہ بتائیں, اگر یہ پریشرز نہ ہوتے, اور کہا گیا تھا کہ 12 دن ہمیں چاہیے منیمم, تاکہ یہ ایٹمی دھماکے. گوہر ایوب صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں, آپ نے جو اس وقت جو انالائز کیا, یہ ہوا کہ 12 دن چاہیے تھے. جی آپ ابھی مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت اگر یہ پریشرز نہ ہوتے
تو میاں صاحب خود ولنگ تھے دھماکہ کرنے کے لیے یا سرٹن پریشرز نے انہیں مجبور کر دیا کہ دھماکہ کریں؟ پہلے 2 دن بدامی صاحب میرا خیال ہے بڑے خوشی آگے گئے، جس میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کریں گے یہ، ٹھیک ہے، کتنے ٹیسٹ کریں گے، میسائلز کون سی فائر کریں گے، میسائلز کا بعد میں شاہین کا ہم نے ملتوی کر دیا۔ تو ان 2 دنوں کے بعد کیا ہوا جو میاں صاحب کا انداز بدل گیا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا ان 2 دنوں کے بعد؟ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کس نے ان کو چلیں ہمارے ساتھ